یہ لوگ ان شہید کو دیکھنے جا رہے ہیں جو شہید مکۃ المکرمہ سے مدینہ جاتے ہوئے ایک آگ کی لپیٹ میں آ کر شہید ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان تمام شہیدوں کے گھروں سے دو دو افراد ان کے چہرے کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ ان کا دل کا حال کیا ہوگا ہم بیان نہیں کر سکتے، ان کے آنکھوں کے ایک آنسو کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ جب اپنے گھر والوں کو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو، کوئی بیٹا اپنے باپ کو، کوئی بیٹا اپنی ماں کو، اور ان معصوم سے بچوں کے چہرے کو دیکھیں گے جو اب شہید ہو چکے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ کل کو مبارک دن، جمعے کا دن ہے، ہمیں ان شہداء کے لیے دعا کرنی ہے، ان تمام شہیدوں کے لیے دعا کرنی ہے، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ بس تم یہ سوچ لو کہ اگر یہ حادثہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہو جاتا، تمہاری ماں کے ساتھ ہوتا، باپ کے ساتھ ہوتا، بھائی بہن کے ساتھ ہوتا، معصوم سے بچوں کے ساتھ ہوتا، تو کیا تم ان کے لیے دعا نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو شہید ہو گئے ہیں، اللہ نے مبارک موت دی ہے، لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے پیاروں، یہ لوگ حیدرآباد سے نکلے تھے جو عمرے کے لیے نکلے تھے، چہرے پر خوشی تھی، دل میں دعا تھی، زبان پر اللہ کا نام تھا، سوچا تھا کہ مکہ سے اب مدینہ جائیں گے، روضہ رسول کی جالیوں کو سلام کریں گے، واپس لوٹیں گے تو گھر کے بچے، ماں باپ، بہن بھائی جو انتظار کر رہے ہوں گے ان کے لیے کچھ سامان لے کر جائیں گے۔ لیکن قسمت نے وہ تحریر لکھ دی رکھی تھی جس نے پورے تلنگانہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ اللہ نے وہ گھڑی رکھی تھی، اللہ نے یہ قسمت ایسی ہی بنائی تھی۔ میرے پیاروں، مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے لمحے میں ایک جھٹکے میں پوری بس میں چیخوں کی آواز گونج اٹھی، دھواں اور آگ بکھرنے لگے، اور پھر وہ دردناک خبر حادثے میں۔ میرے پیاروں، جب تمام لوگوں نے سنی تو غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن لوگوں کے گھر والے شہید ہوئے ہیں۔ میرے پیاروں، اپنے پیاروں کا چہرہ دیکھنے یہ لوگ تو جا رہے ہیں، ان کی آخری جھلک حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی بھائی مدینہ جا کر کے اپنے بھائی کو دیکھے گا تو رو پڑے گا، وہ کیا اپنے دل سے کہے گا؟ کوئی اپنی ماں کو دیکھے گا تو کیا اپنے دل سے کہے گا؟ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ یہ لوگ بیچارے جو اللہ کے رسول کے عشق میں اپنے گھر سے نکلے تھے، ایسے سفر میں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اپنے گھر واپس ہی نہیں لوٹ کر آ سکیں گے۔ اللہ نے ان کی آخری منزل وہیں لکھی تھی، اللہ نے آخری سانس ان کی وہیں لکھی تھی۔ میرے پیاروں، اللہ سے امید ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ نے ان کو ایسی مبارک جگہ موت دی ہے کہ وہ موت تو پانے کے لیے میں بھی ترستا ہوں، آپ بھی ترستے ہیں، لیکن غم تو غم ہوتا ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ ہاں میرے پیاروں، موت ہو تو ایسی موت ہو کہ نبی کی محبت میں، نبی کے روزے کی جالی کی محبت میں ہمیں موت آ جائے، وہ کیا ہی موت ہوگی۔ لیکن میرے پیاروں، اس وقت میں ان گھر والوں کا حال کیا ہے، ان کے بچوں کا حال کیا ہے، ان کے گھر والوں کا حال یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو تھم نہیں رہے ہیں۔ وہ اپنے پیاروں کو دیکھ کر کے کیا تصور کریں گے، ان کے چہروں کو دیکھ کر کے اپنے دل میں کیا خیال لائیں گے۔ آپ کل انشاءاللہ جمعے کے دن ان کے لیے دعائے خیر کریں، مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے آپ جتنا ہو سکے دعا کریں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ تلنگانہ میں اگر آپ رہتے ہیں یا آس پاس رہتے ہیں تو آپ ان شہیدوں کے گھر پہ جاؤ اور ان کے تمام گھر والوں کو صبر کراؤ اور ان سے کہو کہ اللہ نے آپ کے گھر والوں کو، آپ کی ماں، آپ کے والد، آپ کے بھائی اور معصوم سے بچوں کو جو موت دی ہے وہ موت تو بڑی بہترین ہے، ایسی موت کے لیے تو ہم ترستے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ مبارک موت دی ہے کہ وہ موت پانے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے رب کریم تمام شہیدوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، آپ ایسی ویڈیو کو، ایسی خبر کو آپ شیئر کیا کیجئے کہ سبق مل سکے، ہم اپنی قبر کی تیاری کر سکے، ہم بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری کر سکے۔ ہماری نمازیں ابھی موجود نہیں، ہمارے نیک
نیک اعمال موجود نہیں، اس لیے نیک اعمال کرنے لگو۔